جلسہ شہر سندھ کے تمام فعال اور سنت کا درد رکھنے والے تمام علماء بزرگان دین بھائیوں اور دوستوں، آپ مطلب آج عظمت صحابہ سے متعلق یہاں پر جمع ہوئے اس عنوان کو سننے کے لیے۔ اس کا ایک حصہ عزیزم مفتی ساجد صدر نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور جمعوں میں مختلف ہمارے علماء ائمہ اس عنوان کو آپ کی خدمت میں دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں جب خدمت میں پیش کی جائے تو سب سے یاد کریں، ہم ان باتوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے اور خود سے عمل کی فکر کریں گے۔ بیان جب ہو تو ہر شخص نے نیت کرنا چاہیے کہ یہ بیان مجمع کے لیے نہیں ہو رہا ہے، ہمارے شہر کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بیان خود میرے ذات کے لیے ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے کہا گیا میرے لیے ہوا ہے تو پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی اور عمل کا ارادہ بھی ہوگا۔ تو جو کچھ کہا جائے وہ آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ وہ باتیں کہوائیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور کہنے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، سب سے اہم بات ایمان والے کو اپنے عقیدے کی فکر کرنا چاہیے۔ ہم عام زبان میں اسی کو کہتے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، اور جن چیزوں سے ایمان پر آنچ آتی ہے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے، کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور انمول دولت ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، باقی ہے بہت اہم دولت، اس لیے ایمان کو بچانے کی مضبوطی سے فکر کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ایمان کی شروعات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ جس بول سے شروعات ہوئی ہے اس کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ ہی پر ہوتی ہے۔ دراصل اسلام کے بنیادی کلمات دو ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ بنیادی کلمات ہیں، یہ بنیاد ہے۔ پھر اس کو تھوڑا سا اگر تفصیل سے بیان کیا جائے اسی کا نام ایمان مفصل بن جاتا ہے، جس میں 7 عقیدے بیان کیے گئے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا، وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ میرے ساتھ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں، اور 7ویں بات والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر میں نے ایمان لایا۔ تو بنیادی عقیدے ہمارے 2 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی اگر تفصیل کر دی جائے تو اس کا ایمان مفصل بن جاتا ہے، اور انہی 7 میں مزید اگر پھیلاؤ کیا جائے تو حضرت طاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت کی زیور میں 52 عقیدے بیان فرمائے۔ معلوم ہوا تفصیل ہمارے 52 عقیدے ہیں، اور اس کا اگر اجمال کیا جائے تو 7 بنتے ہیں، اور 7 کو مختصر کیا جائے تو 2 بنتے ہیں، اور مزید مختصر کیا جائے تو 1 ہی بنتا ہے۔
بولو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اب ہمیں ان کو سنبھالنا ہے، ان کو بچانا ہے. تو لا الہ الا اللہ سے شروعات ہوئی ہے اور پھر اس کا دوسرا جزء محمد رسول اللہ بنا ہے. اس کے بعد ایمان مفصل ہے اور ایمان مفصل کے بعد 52 عقیدے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بیان فرمائے. یہ 52 عقیدے ہم سب کو یاد کرنا چاہیے. یہ 52 عقیدے آج افسوس ہے کہ ساری چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، عقیدوں پر ہماری محنت نہیں ہوتی ہے. عقیدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ سارے مکاتب قرآنیہ میں اس کو بطور خاص محنت کا میدان بنایا جا رہا ہے، جہاں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں پر بطور خاص عقائد کو پڑھایا جاتا ہے. ہر مکتب میں بنیادی طور پر عقیدوں کی تعلیم ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد مسئلہ کیا آتا ہے، جیسے جیسے ہم بڑے ہو جائیں تو اپنے عقیدوں کو یاد رکھیں. غیر مکتب میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم عقیدوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تو یہاں تک بات چل رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان نام ہے یہ کلمات کے پڑھنے کا، باقی باہر اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تو چاہے وہ شرک کرے، چاہے وہ کفر کرے، چاہے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے، چاہے کہیں ماتھا ٹیکے، چاہے اپنی گردن جھکا دے، چاہے کسی سے مدد مرادیں مانگے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہو رہا ہے، اس نے بھی کیا، اس نے کیا نہیں، پتا نہیں ہے کہ اگر وہ عقل اس کا حد سے اگر بڑھ گیا تو اس کا ایمان بھی ٹوٹا اور نکاح بھی ٹوٹا. ایمان بھی ٹوٹا اور نکاح بھی ٹوٹا. باقی یہ معمولی بات نہیں. آج کا جو اہم عنوان ہے اسی کے ذمن میں آپ بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پارٹیاں تیار ہو گئی، حکومت کے تیور کے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر شخص مسلمانوں کو اپنے سامنے جھکانے کی فکر کر رہا ہے. یہ کسی طرح سے اور اتنا زیادہ پیچھا کیا جا رہا ہے کہ بس کسی طرح سے اپنے ایمان سے ہاتھ ہو گئے. اب یہ حملے اندرونی بھی ہو رہے ہیں اور بیرونی بھی ہو رہے ہیں، اپنے والے بھی کر رہے ہیں اور باہر کے لوگ تو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے المسلمین ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، ہمیں اسلام مذہب دیا گیا ہے اور اسلام کہتے ہیں سراپا، یعنی پیر کے ناخن سے سر کے بالوں تک اور سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ہر لائن سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. خود سپرد کی اپنی ذات کو مکمل طور پر سپرد کریں. الحمدللہ یہ پورا مجمع ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والے تقریباً جتنے ہمارے 1.25 کروڑ مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان، اور بلکہ یہ تو صرف ملک کی بات، پورے دنیا کے سارے مسلمانوں نے پورے ہوش حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر قوت ارادی کے ساتھ اور بہت ہوش مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اور رسول کا ہر حکم بے چوک و چراغ ہم سب قبول کرتے رہیں گے. دنیا میڈیا کتنے ہی شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، ہم ان کے طرف ذرہ برابر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ شکوک و شبہات کا سلسلہ بہت پرانا ہوتا ہے. عورتوں میں دیکھا، عورتوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، عورتوں کے لائن میں. عورتوں کو اس وقت پورا میڈیا آپ دیکھیے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب میں آپ دیکھیں گے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے. آج امت مسلمان کو کہ دیکھو تمہارا مذہب بڑا
الگ نظریات رکھتا ہے. تم کو چار دیواری میں بند کر کے رکھا گیا، تم کو آزادی نہیں ہے. تمہارے نوکریوں پر پابندی، تمہارے باہر نکلنے پر پابندی. پھر انہیں ذہن خراب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے یہاں طلاق دینے کا اختیار صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. عورتیں خود سے طلاق نہیں دے سکتی. عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے یہاں پورے اختیارات مردوں کو ہے، عورتوں کو کوئی اختیارات نہیں. عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے. پھر انہیں کہا جا رہا ہے تمہیں باہر بھی نکلنا ہے تو دوسری عورتوں کی طرح سے کھل کر اور آزادی کے ساتھ تمہیں نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے. تمہیں نکلنا بھی ہے پوری طرح سے پابند ہو کر، بند ہو کر، برقع پہن کر، حجاب استعمال کر کر. چنانچہ یہ نئی نسلوں کو اب دیکھیے کہ نوجوان لڑکیوں کو خاص طور پر اسکول اور کالجوں سے لے کر تمام امت کی بڑی بڑی عمر کی عورتوں تک اس قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور یہ ادھر کیا جا رہا ہے، ادھر مردوں اور نوجوانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو مذہب کے بارے میں شکوک اور شبہات میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کیسا مذہب ہے کہ ان کے بڑے اور جہاں سے یہ دین چلا ہے ان میں آپس میں پہلے سے رساکشی نہیں. اللہ کے نبی کے بعد کے صحابہ میں آپس میں اختلافات ہوا، ان میں آپس میں توڑ ہوا، ان میں انتشار ہوا. صحابہ کے اختلافات کو پھر صحابیات کے مسائل کو امت میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے اور بہتانی کی اس وقت پورے دنیا میں سازشیں ہو رہی ہے. مسلمانوں صحابہ کی عظمت صحابہ کو ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن اس وقت سب سے پہلے ہم اپنے عقیدوں پر دھیان دیں گے. ذرا سازش کو سمجھیں. اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں بعض لوگوں نے ان کا نام تو رکھا گیا ہے رشتے میں عبداللہ، عبد الرحمان اور سمیہ اور فاطمہ، اور ان سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں کہ وقت کا بڑے سے بڑا کافر اور مشرک بھی اتنی بڑی بکواس نہیں کر سکتا جتنا عبداللہ نام رکھنے والا، جس کے باپ نے عبداللہ نام سے اس کو موسوم کیا، فاطمہ اور سمیہ کے نام سے موسوم کیا. جتنی بکواس یہ اسلام میں رہ کر رہے ہیں اتنی بکواس تو شاید باہر والے بھی نہیں کر رہے. دراصل ایسے منافقوں کو مسلمانوں میں گھسیڑ دیا گیا ہے اور یہ سازشیں رچا کر اب ظاہر ہمیں ابھی یہ لینا دینا. ہم نے سیاہ سکہ کا ہمارا مہمان کہاں سیاہ سکہ کسے کہتے، بخاری کسے کہتے، مسلم کسے کہتے. ہم نے تو کیا ہمارے ابا نے ہمارے دادا نے بھی نہیں دیتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں. کسی نے اب تک ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تھا. اس وجہ سے ہمیں کوئی فکر نہیں. اب اس وقت ہمارے ذہنوں کو خراب کر کر اور مسلمانوں کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے کس طریقے سے توڑ دیا جائے تو صحابہ کو ہی مشکوک قرار دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جب اوپر آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے اندر سے ظاہر ہے دنیا میں اپنے جیب تو بھر لیے اور ایش و عشرت کی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ جو ہے ایمان کے اعتبار سے کھوکھلے ہوتے ہیں، منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ منافقین تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی باتیں اتنی عمدہ ہوتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان کا دل ڈال ایسا ہے کہ خوشبو مسنّرہ، گویا کہ بہت بڑی خوبصورت لکڑی ایک ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی. منافق عبداللہ ابن سلول کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے بات کرے تو ایسا ہے کہ جب وہ بات کرے تو ایسا نہیں، آپ اس کو غور سے سنیں گے، آپ کے لوگ غور سے اس کی باتوں کو سنیں گے. ایسی زبان اس کی چلتی ہے تو زبان میں بھی وہ بات لچک رکھتا ہے، بات کرتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور بھی یہ ساری چیزیں ہیں. بات دراصل یہ ہے یہ سب ظاہری اس کا ہویا ہے اور اندر سے اس منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ کتنی خوبصورت لکڑی ہے لیکن دیمک جب اندر سے لگتی ہے تو اندر سے پورا کھوکھلا کر ڈالتی ہے. اسے بہت زیادہ دھکے دینے کی ضرورت نہیں، معمولی حرکت سے وہ کدھر ٹوٹ جائے گا. یہ جتنے بہکانے والے ہیں دراصل انہوں نے ہمارا قرآن، ہماری حدیث اور اس کو لیا اور لے کر اپنے جیب بھر کر ظاہر میں لوگوں کو تازے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہیں جو امت مسلمان ہے. تفریق بین المسلمین کا اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کام کر رہا ہے. آج سیو کے دوستوں سب کو باخبر کیا جا رہا ہے. خدا ہم سوشل
اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے، ہمیں کہیں نہیں کہا گیا ہے ڈبے میں کیا ہے کھول کر دیکھو، ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارے کلام اللہ میں کیا ہے اس کو کھول کر دیکھو۔ ہم تو کتاب اللہ کو کھول کر دیکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتابوں کو نازل نہیں فرمایا اور صرف نبیوں کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اگر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ کو مبعوث فرمایا ہے تو ان کے ساتھ میں کتاب اللہ کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی اگر انبیاء ہے تو انبیاء کے ساتھ کتابوں کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور کہا خود سے تم کتاب کا کام مت کرنا، تم کو کتاب سمجھانے کا کام انبیاء علیہ السلام کریں۔ اور انبیاء کے رخصت ہونے کے بعد وارثین انبیاء علماء اکرام کے فریضے کو انجام دیں گے، ان کے ذریعے سے تمہیں یہ سارے کے سارے چیزوں کو سیکھنا اور دیکھنا۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر ہی لگے رہتے ہیں اور عام طور پر اسی میں اس قسم کی چیزیں عام ہوتی ہیں اور اس میں دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بس اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حق میں خطرہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ڈر ہے کہ یہ نقصان نہ پڑ جائے۔ کبھی بھی بھائیوں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے کتنا ہی قرآن مجید پیش کر رہا، چاہے وہ کتنا ہی احادیث رسول اللہ پیش کر رہا، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ظاہر ہے ہم نے اپنے سب سے بڑے پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبر کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد پھر اللہ نے یہ سلسلہ اولیاء اللہ اور علماء کرام کے ذریعے سے تا قیامت چلانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ قادر تھا اگر اس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا میں اگر اسلام پھیلتا، اللہ قادر تھا کہ اللہ کے نبی پر ہی ایک ٹی وی اللہ نازل فرما دیتا اور اس کے ذریعے سے سارے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر سارے دنیا والوں اتنی پریشانی کہاں کر رہے ہو کہ تمہیں یہ اور یہ کرنا پڑے، تم بس اس کو دیکھو اور تمہارا ایمان بناتا رہو۔ لیکن اللہ علام الغیوب ہے، غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ کیا کیا کیڑے پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سلسلے ختم فرما کر سینہ بسینہ کہ پورا قرآن اترا کس نے دیکھا؟ تمہیں بتایا کس نے دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر پر قرآن مجید اترا ہے، کس نے دیکھا؟ ایک زبان میں سب بولو بھائی، کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عینی مشاہدہ کیا، آنکھوں سے بڑا ہے راز قرآن مجید کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب لوگ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا ہے۔ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور سارے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا، سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنے صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کے بڑے طبقوں کو فرشتوں کو بھی بتایا ہے کہ فرشتے بلکہ صحابہ ہی کی صورت میں اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شکل میں اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی صحابہ نے دیکھا ہے، براہ راست قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ لاکھوں صحابہ نے یہ پورا قرآن اور پورا دین تابعین کو دیا، اور لاکھوں تابعین نے پھر کروڑوں تابعین کو دیا، اور وہ کروڑوں نے اربوں مسلمانوں کو دیا، اور اربوں نے اب بے گنتی مسلمانوں تک یہ ہمارا دین اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ چار لوگوں نے مل جل کر بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے اس طریقے سے معاملہ مچانے والے ہیں یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے، گمراہ لوگ ہیں، اس کے چکروں میں بھائی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہمارے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس قسم کے معاملات کر رہا ہے؟ ہمارے سامنے حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول، ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، احادیث رسول اللہ ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بھرم رکھ کر
پھر گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسول۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری حدیث رسول اللہ۔ کون سمجھائے گا؟ پہلے تو صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد تمام اولیاء اللہ، اور پھر سارے علماء امت۔ آج تک یہ سارے علماء امت یہی سمجھانے کا کام کر رہے ہیں اور یہی تو بتا رہے ہیں۔ دیکھو آج تک ہم نے کبھی ٹی وی دیکھ کر، میڈیا دیکھ کر، اور کہیں موبائل اور یوٹیوب واٹس ایپ دیکھ کر ہم نے اپنے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام کو ہم سینہ بسینہ سمجھیں گے اور الحمدللہ وہی عبادت ہوتے آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کے غیور علماء، حفاظ اور ائمہ سیرو، ان کے دل میں درد پیدا ہوا کہ ہمارے شہر میں اگر صحابہ کے بارے میں بے عظمتی، بے وقاتی، بے اعتمادی اگر پیدا ہو جائے تو کہیں ہمارے نوجوان بھائیوں کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، کہیں ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ ان کو فکر ہوئی تو عظمت صحابہ کیا ہے سمجھانے کے لیے آج اتنا بڑا اجتماع یہاں پر قائم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی عمر کو دراز فرما دے، ان کے علوم میں خوب برکتیں نازل فرما دے، نسلوں سے بڑے بڑے دین کے کام لینے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے فکر مند ہونا کہ اپنی عوام کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہوگا۔ اگر آپ نے یہ مختصر سی تمہید سمجھی ہے تو اب آپ تھوڑا سا عظمت صحابہ کو سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چنندہ بندے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، جس سے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے، منتخب فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ انبیاء کا مقدس گروہ ہوتا ہے اور انبیاء کے مقدس گروہ کے ساتھ پھر انبیاء سے جڑے ہوئے سب سے مقدس جو ہستیاں ہوتی ہے وہ اپنے اپنے نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ صحابہ بنا ہے صحبت سے، مجھے جواب دو، صحابہ بنا ہے صحبت سے۔ صحابہ کہتے ہیں صحبت میں رہنے والے کو، اور کسے کہتے ہیں؟ صحبت۔ تو اب صحابہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ صحابہ سب جو کس کے صحبت میں رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ عام تعریف اس طریقے سے صحابہ کی جاتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے صحیح ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد اس کی ایمان ہی کی حالت میں وفات ہو گئی ہو، بس وہ صحابی رسول۔ چاہے ایک لمحہ دیکھا کافی ہے، لیکن دیکھنا شرط ہے، اور دیکھنے کے لیے دو نگاہیں ہوتی ہے۔ ایک تو سر کی نگاہوں سے، آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہو، یا پھر دل کی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ صحابہ میں دونوں طرح کے صحابہ تھے، ایک تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ، اور بعض صحابہ وہ ہے اللہ نے ان کو نگاہ تو نہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو دل کے نگاہ سے دیکھا۔ اللہ نے ان کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی، سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نابینا صحابی جب انہوں نے نگاہ سے دیکھا بھی نہیں، لیکن ایمان کی حالت میں دل کی نگاہ سے دیکھا، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ تو قرآن مجید ان کا نقشہ قرآن مجید میں لکھ دیا، ان کے چلنے پھرنے کا ان جاءہ الاعمی، اللہ نے ان کا تعارف قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے لیکن آپ سے لقاء ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے تو پھر وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی حضور کے زمانے میں تھے لیکن اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ شاہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مقام درجہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا۔ صحابیت کا شرف تو انہیں کو ہوا چاہے وہ بچے رہے ہو، جیسے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے حضرت حسن کی عمر 8 سال تھی اور حضرت حسین کی عمر 7 سال کی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے تھے، لیکن بولو کیا بن گئے؟ صحابی۔ چاہے بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا بس وہ صحابی رسول ہے۔ اب چاہے وہ ایک دن رہے ہو صحبت میں، یا 1 سال رہے ہو، یا زندگی بھر رہے ہو، تب جب تک رہے ہو وہ صحابی رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا مقام، مرتبہ، حیثیت مسلم ہے۔ اب دوسری بات آپ سمجھیے، یہ تو صحبت میں رہنے کی برکت سے بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک خاص نقطہ امتیاز ہے، ان پر براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ڈالی ہے۔ اس لیے ان کی ایمانی قوت، ایمانی طاقت دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی جیسی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اب ان میں درجہ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ کیوں؟ یہاں سنو بھائی، صحابہ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں؟ سنو نا، ذرا سے سنیے جو بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 جملے میں اب جو بولنے جا رہا ہوں، اگر سیروں کے دوستوں آپ سمجھ جائیں گے بس آپ کے سارے اشارات سمجھ جائیں۔ سنو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے اور اتنا بڑا درجہ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی کہا وہ سب کے سب کس سے صحبت میں رہنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے صحابہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رہے۔ بولو نا کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ میرے سوالات کا جواب تو ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ اب اگر شاگرد ہے اب بات سمجھیے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے براہ راست تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مسلم ہے، ان کے لیے شکل یہ بنی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب شاگرد رہے۔ صحابہ سب کون ہیں؟ شاگرد ہے۔ تو صحابہ کا مدرسہ صحابہ نے کہاں پڑھا؟ صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ صحابہ کے معلم محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کے معلم محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کا نصاب کلام اللہ ہے۔ صحابہ کا نصاب صحابہ کا نصاب کلام اللہ ہے۔ صحابہ کے منتہی خود اللہ ہے۔ بولو صحابہ کے منتہی خود اللہ ہے۔ تو اب امتحان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جو عظمت صحابہ کو لے لے وہ رحمت اللہ ہے، اور جو عظمت صحابہ کا انکار کرے وہ لعنت اللہ۔ جو عظمت صحابہ کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ لعنت اللہ۔ ایسی زبردست مدرسے میں اتنے بڑے استاد کے ذریعے اتنے بڑے اللہ کے سرپرستی میں تربیت ہوئی ہو، آئیے ان پر کوئی شک و شبہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا، اللہ نے کیسے کہا سنو نا، جب صحابہ نے اللہ کے رسول کے پاس پڑھ لیا، اللہ نے بھی کہا رضامندی کا جب پروانہ عطا فرمایا تو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں اور خاص طور پر موبائل ہاتھوں میں لے کر پھرنے والے گھومنے والے نوجوانوں
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے تو صحیح میرے بندے، لیکن سنو پہلے بندے بھی راضی ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، وہ جتنے ہیں جہاں ہیں جیسے بھی ہیں، میں کوئی پیدا کرنے والا اللہ پہلے ان سے راضی ہوا. وہ رضوا عنہ، میرے بات کو سب میرے سے راضی ہوا. اور پہلے کون راضی ہوا؟ اللہ. اور پھر سارے صحابہ رضا کا اعلان پہلے اللہ کس سے طرف سے کر رہا ہے؟ جن کی رضا کا پروانہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بنایا. میں پہلے سب سے راضی، جن سے اللہ راضی ہو اس کے بارے میں شکوک و شبہات سب میں کیے جا سکتے نہیں. اور اگر کوئی شکوک و شبہات کیے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے. آپ فیصلہ کرتے چلیے. قرآن میں ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اب تو بات یہ بنی کہ جب سب سے اللہ راضی ہوا تو بعد میں اپنی زبان پہلے ہی کالی ہے، غیبتیں کر کے، جھوٹ بول کر، چغلیاں کر کر، بہتان لگا کر، معلوم نہیں کیا 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 ہوا ہے بد زبان سے. اب بچی کچی اگر ہے تو صحابہ کے شان میں گستاخی اگر کی جائے تو بھائیو اس کے زبان میں کہیں بھی سفیدی پیدا ہو سکے گی. ایسے گستاخ کبھی صحیح نہیں. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کبھی بھی صحابہ کے بارے میں موبائلوں میں کیا چل رہا ہے، یہ آج کل سے ایسے کیچڑ کو زمانے سے اچھالے جا رہے ہیں. ہم اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ کر دلیل نقصان نہیں اٹھانے والے. ویسے ہم نے الحمدللہ قرآن مجید پڑھا ہے، صحابہ حدیث رسول اللہ پڑھے، علماء حق کے صحبت میں ہم بیٹھے ہیں. اگر صحابہ محمد رسول اللہ سے صحبت میں بیٹھنے والے ہیں تو ساری امت وارثین انبیاء کی صحبت میں بیٹھے ہیں. یہ موبائلوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اور نہ ہی ہم نے موبائل کو کبھی اپنا امام اور قائد بنایا ہے اور نہ ہم قیامت تک کبھی سے اپنا قائد بنایا. یہ بھی واضح ہو چکا ہے. کتنے لوگوں نے تو توبہ کی ہے کہ اب ہمیں تو یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سب واقعات اور جھوٹ پھیلانے کا پرندہ ہے. ہمیں اس کو سب کو دیکھنا بند کرنا ہے. الحمدللہ کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شائقین اور شوق رکھنے والے مزید اسی میں مبتلا ہو کر تباہ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے. ورنہ بات یہ ہے ہم نے کبھی بھی اس کا سہارا نہیں کیا ہے. اصل چیز ہمارے لیے دیکھنے کی اور بنیادی چیز ہے کلام اللہ اور پھر وہ اسی کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ. اور جیسے ابھی آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں سنا تو اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں عمر ہماری نگاہوں میں جائے، جدھر دیکھنا ہے. اب دوسری بات سنیے. اب صحابہ میں ہم سب، ہمارے پاس سارے صحابہ عزیز سب کی ہم عظمت کرتے ہیں اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین الصحابہ کلهم عدول، سارے صحابہ عدول ہیں اور سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، منتخب بندے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا ہے، ان کو اختیار فرما لیا ہے. ان میں کسی کے بارے میں شک اور شبہات نہیں کیا جا سکتا ہے. البتہ ان میں فرق مراتب ضرور ہے. فرق مراتب نبیوں میں بھی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت دی ہے. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب سے افضل افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں صحابہ کو شیخین کہا جاتا ہے. ان کے بعد دو صحابہ کو صاحبین کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ ہمارے حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو ہے
ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں اور ہم ان 4 خلفائے راشدین کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں افضل یہ 4 اعلیٰ ترتیب الخلافہ، جیسے کہ خلافت کے ترتیب کے مطابق پہلے، دوسرے اور چوتھے خلیفہ، اس طریقے سے ترتیب خلافت کے مطابق 4 سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ، مسلمانوں کے لوگ دوستوں دھیان سے سنو، اللہ کے نبی نے فرش پر بیٹھ کر 10 صحابہ کے نام لے لے کر کہا عشر فی الجنہ، میرے یہ 10 صحابہ اللہ نے مولانا راز اٹھا کر جنت میں داخل فرمائے۔ ان میں سے 4 یہی ہیں، اور پھر عبداللہ بن زبیر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں وہ 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نام مسجد نبوی میں بھی باضابطہ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نام لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 کے 10 جنت میں اللہ براہ راست داخل کروائے۔ ان کے بعد المہاجرین الاولین، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اس کے صحابہ ہیں، جنہوں نے بڑے قسم کرسی کے عالم میں ہجرت کی اور تن من دھن کی بات اسلام کے خاطر لگائی اور سب کچھ اپنا لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان کے بعد پھر بدری صحابہ جو 313 تھے، جنہوں نے اللہ کے نسبت پر اپنی جان کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کر دشمنوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ اور بات یہ ہے اگر وہ جان باز صحابہ اگر مقابلے پر نہ کرتے، اللہ کے نبی نے خود اپنے دعا میں فرمایا اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اگر آپ نے ان کی مدد نہیں فرمائی تمہارے اس سرزمین پر پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ دعا قبول ہوئی۔ وہ 313 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کا مقام پھر سب سے بڑا ہوا ہے۔ ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے والے صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہاں پر صحابہ نے بیعت کی، ان صحابہ کا مقام مرتبہ ہے۔ اور ان کے بعد پھر دیگر تمام صحابہ، اور پھر فتح مکہ میں کے بعد والے جتنے صحابہ ہیں ان میں فتح مکہ کے بعد والے صحابہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن ابو سفیان، یہ وہ معاویہ ہے جو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اور ابو سفیان کون ہے؟ یہ ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر محرم بھی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو کون ہوتے ہیں؟ جہاں بہت ساری رشتے داری ہیں، اس کے ساتھ حضور کے بولو نا سالے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہے۔ قرآن جب اترتا تھا اللہ نے چند صحابہ کو، اس میں سے حضرت زید اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 2 پر جس کا نمبر آتا ہے وہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ کاتب وحی یعنی قرآن لکھنے والے صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام۔ آپ بولو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا اعتماد کر دیا کہ اللہ نے اتارا ہوا قرآن لکھنے کے لیے ان کے حوالے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے، لیکن خصوصی فضیلتیں الگ الگ دی گئی ہے، جس میں اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان گھر والوں میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کو خصوصی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اہل بیت سے
اہل بیت رضوان اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا اہل بیت، کیا ہے آیت کی؟ انما یرید اللہ لیطہرکم یا اہل بیت، لیذہب عنکم الرجس یا اہل بیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو اور گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے اور تم کو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یاد سے سنا حدیث پاک میں ہے جس کی راوی سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ چادر بچھائی اور چادر بچھانے کے بعد وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا اور ان کو بلا کے اس چادر پر بٹھایا اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان کو پاک فرما اور ہر قسم کی گندگی ان سے دور فرما۔ اہل بیت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ایک کندھے پر حضرت حسن اور ایک کندھے پر حضرت حسین آپ نے اٹھایا اور پھر کبھی قریب فرما کر حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی قریب فرما کر حضرت حسین کا بوسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور ان سے پیار و محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرات حسنین تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ کر اپنے ان دو نواسوں کی طرف لپک کر ان کو اپنے سے قریب کر لیا، سجدے میں تشریف لے جاتے یہ دونوں بچے لیکن بڑے شان کے صحابہ یہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سوار ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سوار ہو جاتے تو پیارے رسول سجدے سے اس وقت تک اپنا سر مبارک نہیں اٹھاتے جب تک خود دونوں نواسے اب آپ کے کندھوں سے نیچے نہیں ہوتے۔ یہ پیار و محبت اہل بیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آخر میں پھر پیارے رسول نے یہی فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، دنیا سے جتنے نوجوان جوانی کی حالت میں دنیا سے وفات پا جائیں گے، جنت میں جب جوان جمع ہو جائیں گے، ان سب کا لیڈر اور ان سب کا سردار، ان سب کا جھنڈا اللہ حضرت حسن اور حسین کے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ ادھر یہ اہل بیت میں سے ادھر اپنی گھر کی بیٹی کے بارے میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے سارے عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ تو ہم تو اہل بیت پر مر مٹنے والے اور جن کو اہل بیت میں شک و شبہ ہے اس کو دراصل اپنے ایمان میں شک و شبہ کر دیں لیکن ہم تمام صحابہ سے یہ عظمت کی محبت کی اپنے دل میں رکھتے ہیں، انہی تمام صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نہج خلافت کے مطابق انہوں نے ساری خلافت کی بات بول سنبھالی اور گویا مسلمانوں کے 5ویں خلیفۃ المسلمین اگر کہا جائے کہ کون ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ جو ہے خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے نہج نبوت جیسا تھا اور نہج خلفائے راشدین جیسا تھا، اس کے مطابق حکومت چلائی، اس سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور بیچ میں گزرے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت چلی ہے وہ جو ہے نہج خلفائے راشدین کے مطابق نہیں تھی اور حضرت عمر بن عبد العزیز
ताबई बात के उनकी जो खिलाफत चली है तो वो तो नहज खिलाफत राशिदा के मुताबिक चली है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से किसी ने पूछा कि इन दोनों में अफजल कौन है, हजरत अमीर मुआविया अफजल है या उमर इब्न अब्दुल अजीज अफजल है? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज को सहाबी नहीं है, जबकि हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल जबरदस्त से सहाबी रसूल है। और साहिब पूछ रहा है इन दोनों में अफजल कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब ये बात और ये सवाल सुना तो जलाल शान में आ गए और मजबूती के साथ उठकर बैठ गए और कहा, क्या सवाल करते हो, दोनों में अफजल कौन है? अरे सुन लो अच्छी तरह से, अगर से उमर इब्न अब्दुल अजीज ने खुलाफाए राशिदीन के तरीकों के मुताबिक पूरी हुकूमत चलाई है और उसी तर्ज पर वो चले हैं, लेकिन उनका मुकाबला तुम सहाबी रसूल से करना चाहते हो? अच्छी तरह सुन लो, अमीर मुआविया मेरे प्यारे रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन गज़वात में गए हैं, जिन सवारियों पर सवार होकर, और जब वो सवारी पर सवार हुए हजरत अमीर मुआविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उस वक्त उनके सवारी के टापों से जो धूल और मिट्टी उड़ी और उड़कर उनके सवारी के नाक में और उनके सवारी के कान में जाकर जो मिट्टी लगी है, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का मर्तबा उस धूल और मिट्टी के बराबर भी नहीं हो सकता। तुम कहाँ सहाबी से मुकाबला कर? नहीं समझ में आया। वो मकाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी वजह से सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की शान में अल्लाह के रसूल ने यही बात इरशाद फरमाई कि मेरा सहाबी, अल्लाह के रसूल का सहाबी जिसने ईमान की हालत में हुजूर को सिर्फ एक मरतबा लेकर देखा, तो मेरा सहाबी अगर एक मुट्ठी भर खजूर अगर वो सदका कर दे और मेरे सहाबी के बाद आने वाले क़यामत तक कितना बड़ा कुतुब अब्दाल और बड़े से बड़े औलिया अल्लाह कितने ही बड़े बड़े हों, अगर वो बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबी के मुट्ठी भर खजूर के बराबर उनका पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरी सोहबत ने इनके अंदर जो कुव्वत ईमानी पैदा की, जो इखलास पैदा किया, जो इनादत पैदा की, जो तवाज़ु पैदा किया, जो आजिज़ी पैदा की, जो रुजू इल्लाह का जज्बा पैदा किया, क़यामत तक आने वाले सारे औलिया अल्लाह एक तरफ और नबी का एक सहाबी एक तरफ अगर यूं समझा जाए कि तराजू में डाल दिया जाए और क़यामत तक आने वाले सारे औलिया अल्लाह को एक पलड़े में रखा जाए, मेरे नबी के एक सहाबी को दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो पूरे दुनिया के औलिया अल्लाह को अब्दाल मेरे नबी के एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। ये है अज़मत सहाबा जिनको अल्लाह ने रुतबा दिया हो, भाइयों, मकाम और मर्तबा और हैसियत दी हो, उनके बारे में कौन शुरू कर रहा है? अब यहाँ थोड़ा सा इशारा और उसका जवाब देकर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात करें। असल में ये जो मीडिया पे आ रहे हैं, ये तो कीड़े मकोड़े की शक्ल में, इससे तरफ ज़्यादा ध्यान तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने दिया है मुझे तौबा कर लिया अल्लाह के दरबार में, और अगर वो न भी करे तो भाई कौन किसका क्या बिगाड़ने वाला है, मगर खबर अंधेरी कठिन उसका इंतजार कर रही है। वो मेरे नबी के सहाबा की शान में दूसरा अब कोई कहे कि सहाबा में आपस में झगड़े हुए तो सहाबा को सहाबा ने शहीद किया, बोल सहाबा को सहाबा ने क्या किया? शहीद ही तो किया, शहीद हुए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात साफ तौर पर है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में बयान की है, रज़ियल्लाहु अन्हुम। अब चाहे किसी ने शहीद किया हो या कोई शहीद हुआ हो, वो सबसे अल्लाह को क्या है? राज़ी। अगर अल्लाह उनसे राज़ी नहीं, या तो कुरान में शक करना पड़ेगा
میڈیا کو سچ ماننا پڑے گا. ایسے کروڑوں اربوں خرچوں ہم اپنی جھوٹی کے نام کیسے پھینک دیتے ہیں ایسے بکواس کو جو میرے رب کے قرآن مجید کے مقابلے میں آتے ہیں. رضی اللہ عنہ اللہ سب صحابہ سے چاہے وہ شہید ہوئے ہو یا شہید کیے گئے ہو, شہید کرنے والے سے اور شہید ہونے والوں سے سب بولو اللہ کیا ہے بولو. اور رہا مسئلہ فی ماشاء وہ آپس کا جھگڑا آپس میں ہوتا ہے. ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی مثال بیان کروائی اور وہ مثال سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ان کا آپس کے جھگڑے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی کو پکڑا اور ڈاڑھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری ڈاڑھی کو چھوڑ دو, میری ڈاڑھی کو مت پکڑو مت کھینچو. مگر دیکھیے ڈاڑھی کو پکڑ کر کھینچا, کس نے کھینچا سب بولو سب بولو کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس کی ڈاڑھی کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو. دونوں نبی ہیں. آپ بولے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی بھائی ہے, بھائی بھائی کا معاملہ ہے. یہ سمجھ رہے بھائی بھائی ہے, بھائی بھائی کا معاملہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ہے, صحابہ کا معاملہ ہے. گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو ماں اتنا زور سے بولتی ہے, ایمانداری سے بولو اس کے دل میں کینا بہت عداوت رہتی ہے. ارے بیٹی کو بہت برا بول رہی ہے لیکن دل میں کچھ بہت عداوت ہے. تو صحابہ نے کسی صحابی کو کتنا زور سے بولا. جو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے ہر صحابی کا ہر صحابی کے ساتھ وہی کردار ہوتا ہے. یہ سب ایسی بات ہے کہ ماشاءاللہ بڑے ہم آپس کی جگہ ہے, آپس کی اشتہاری غلطیاں ہو سکتی ہے. اس میں جنگ صفین بھی ہوئی ہے, اس میں جنگ جمل بھی ہوئی ہے. جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. اور جنگ جمل حضرت معاویہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. وہ ان کی اشتہاری غلطیاں تھیں, ان کے بارے میں لب کشائی کر کر اپنی زبان کو ہم ناپاک اور کبھی بھی نہیں کریں گے, نہ کرنا چاہیے. اور کوئی کر لے وہ خود کا بڑے کردار کو پہنچ جائے گا. لعنت اللہ علیہ. جو عظمت صحابہ کو مان لے وہ رحمت اللہ ہو جاتا ہے, اور جو عظمت صحابہ کا انکار کرے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. اس پر پتہ گرا ہو جاتا ہے. یہاں پہ اب بات یہ ہے کہ دراصل تفریق بین المسلمین کا کام کرنے والی ایک جماعت یہودیوں سے پیدا ہوئی جسے شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن اگر کوئی رہے ہیں سب کو پہلے کون ہے؟ شیعہ. آپ نے سنا کیا ہے یہ فرمایا پچھلے امتوں میں 72 فرقے تھے اور میرے امت میں کتنے ہوں گے؟ سب بولو 73. میں 50 فرقے تو شیعہ میں ہیں. کتنے؟ 50 فرقے شیعہ میں ہیں. شیعہ کے عقیدے معلوم ہے کیا ہے؟ اصل میں شیعہ میں علی کے نام سے بولنے کی تفصیلات ہیں, مجھے سے ضروری گوشت بیان کرنا. شیعہ میں علی کے نام سے فرقہ تیار ہوا اور انہوں نے یہ بات دے کر اٹھے کہ ہم تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں. اور یہ دراصل ان کا معاملہ یہ تھا کہ حب علی میں بغض صحابہ شیعہ میں اللہ تعالیٰ نے خوب کر دیا. بغض صحابہ تھا ان کے لیے. دراصل انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا. بنیاد ان کی جیسے بھی بنی ہے یہ لمبی تفصیل ہے, مجھے صرف ضروری گوشے یہاں عرض کرنے ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب سے بڑا اور پہلا امام مانا. وہ یہ بولتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا, لیکن حضرت ابوبکر نے حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کا حق دبا دیا, قسم کر دیا اور قسم کر کے زبردستی سے وہ خلیفۃ المسلمین.
بات یہی شیعہ ہے، ان کے پاس یہ بات ہے کہ ہمارے بڑا امام ہے اور پہلے امام حضرت علی ہے. بولو پہلے امام حضرت علی ہے. شیعہ کے پہلے امام حضرت علی، شیعہ کے دوسرے امام حضرت حسن اور شیعہ کے تیسرے امام حضرت حسین ہے. اور ان کے 12ویں امام وہ کہتے ہیں امام مہدی ہے جو قرب قیامت آنے والے ہیں. اور سنو بھائی، یہ گندی ذہنیت رکھنے والے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کے 40 پارے ہیں. بولو 40 پارے ہیں. ان کا عقیدہ پنجتن کا ہے. بولو نا، ان کا عقیدہ پنجتن کا ہے. گندی ذہنیت سمجھ کے بولو پنجتن کا عقیدہ کس کا؟ بولو شیعہ. کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ کا پنجتن. وہ مانتے ہیں حضرت علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین. بس ان کے پاس یہ پنجتن، اور پنجتن کے بعد یہ 12 ان کے امام. اور ان 12 اماموں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن الگ ہے. اس قرآن کا نام مصحف فاطمی ہے. کیا نام ہے؟ مصحف فاطمی ہے. مصحف فاطمی کے 40 پارے ہیں. ہمارا 12 اور ان کے 12 امام وہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 امام ایک غار میں جا کر چھپے ہوئے قرب قیامت کو آنے والے ہیں. جیسے ہی وہ ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے مدینہ پہنچیں گے، اور مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو ان کی مبارک قبروں سے اکھاڑ کر باہر نکالا. لعنت اللہ. یہ ناپاک سازش ہے. یہی غلطی ذہنیت رکھنے والے فرقے کا یہ عقیدہ ہے. چونکہ حضرت ابوبکر سے ان کو بغض ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے علیہ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہی نہیں ہوئی. سب کو بھائی کون کہتا ہے؟ اور آگے بڑھ گئے تو آگے بڑھنے میں انہوں نے جو فرقے بنے، ان کے فرقوں میں بعض نے تو یہ کہا کہ اصل میں نبی بنانے کے لائق حضرت علی تھے. جبرائیل آئے تو غلطی ہو گئی، غلطی سے بجائے حضرت علی نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. بولو بھائی کوئی ان کو مسلمان مان سکتا ہے؟ جب نہیں مان سکتا تو ہمارے درمیان یہ ظاہر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ میڈیا کو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے تیسرے امام، بولو کون ہے تیسرے امام؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو کہاں شہید ہوئے؟ بولو نا کربلا میں شہید ہوئے. حضرت حسین ان کے تیسرے امام کربلا میں شہید ہوئے. جب محرم کا مہینہ آتا ہے، پہلی محرم سے 10 محرم تک ان کے پاس یہ محرم کا مہینہ، اس لیے کہ ان کے امام شہید ہوئے. تو امام شہید ہونے سے عقیدے کو ٹھیس پہنچی. عقیدے کو ٹھیس جس مہینے میں پہنچی، ان کے نزدیک سب سے زیادہ منحوس مہینہ محرم کا بن گیا. اسی لیے وہ ماتم مناتے ہیں، ابھی تک ماتم مناتے ہیں اور ماتم منا کر اپنے سینوں پر مارتے ہیں، یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے. ایسے سینوں پہ زور زور سے مارتے ہیں. علماء نے لکھا ہے دوسرا چونکہ مار نہیں سکتا تھا، اللہ نے ان کے خود ہاتھوں کو ان کے سینوں پر مسلط کر دیا کہ جس دلوں میں تم نے بغض صحابہ بھر کے رکھا، تم خود ہی اس کو شر نہیں بناتے ہو. یہ ظالم خود ہی مار کے اپنے آپ کا ستیہ ناش کرتے ہیں. ہر محرم کو غم مناتے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی کی حدیث کو بھول جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے لا یحل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل لامرئ مسلم ان تعد علی من فوق ثلاث. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے موت پر غم منائے. بولو کتنے دن سے زیادہ؟ اب مجھے بولو شیعہ غم منا رہے کس کا؟ حسین. سب بولو نا حضرت حسین کو 3 دن ہو گئے. 1446 سال ہو گئے. 1446 سال ہوئے اور اب پھر غم منا رہے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث سے مخالفت کر رہے ہیں. اسے غم کہیں. اگر غم منانا جائز ہوتا تو پھر حضرت حسین کے نانا کا منانا چاہیے.
حضرت حسین کے خود والد محترم کا منانا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہیں، لیکن جب حضور کا غم منانے کی اجازت نہیں ہے اور حضرت علی کا غم منانے کی، جو ان کے لیے ابا ہے، ان کا بھی غم منانے کی اجازت ہے، تو کیا وجہ کہ صرف حضرت حسین کا غم منانا؟ معلوم ہوگا کہیں نہ کہیں جان میں کہا نہیں سمجھ رہے آپ؟ جی یہ گڑبڑ ہے. یہ ظالموں نے ایسے خطرناک عقیدے بنا کے رکھے ہیں اور اسی وجہ سے ساری امت آج حیران و پریشان ہے. علی خان روڈ شو کے چڑے کھانے میں مصروف ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں روڈ شو کے چڑے بنا رہے ہیں. اور غم کیوں منانا ہے؟ بس اس میں لگی ہوئی ہے کہ محرم آئے تو شادیاں مت کرو، شادیاں مت کرو کہیں شیعہ ناراض نہ ہو جائے. یہ تو مطلب ہوا. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ پھینک دیا جائے گا. اگر شادی اس وجہ سے محرم میں نہیں کر رہا ہے کہ حضرت حسین کا غم منا رہا ہوں، تو قیامت کے دن شیعہ کے ساتھ اسے پھینک دیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا کافر ہو جائے. شادی نہیں کرتا، غم منا رہا ہے. ہاں الا علی زوج، مگر شوہر پر اربعۃ اشہر و عشرہ، ہر عورت پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن تک کرے. اور پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت میں غم میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سب یہ 1446 سال کی عورت کو غم منا رہے ہیں. ان کی بیوی نے بھی اتنا لمبا غم نہیں منا. عجیب الٹی چلا چلتا ہے. اس لیے شیعہ کی چال اس کے بہت سارے گندے عقائد ہیں. آپ کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ تفریق بین المسلمین کا کام کرنے والے یہ فرقے اور یہ میڈیا ہم اس سے مکمل طور پر باز آئے. عصمت صحابہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے. ہر صحابی اپنے مقام پر درجہ ہے، بڑا العزم صحابی ہے، اس سے ہمارا ایمانی تعلق ہے. اگر صحابہ ہی مشکوک ہو گئے، اگر صحابہ ہی مشکوک ہو گئے تو ایک زنجیر چل رہی ہے، تو زنجیر کی پہلی کڑی اللہ کے رسول کے بعد بولو وہ کس کی ہے؟ بولو نا کس کی ہے؟ اگر وہی کڑی ٹوٹ گئی تو بعد کی کڑیوں پر کیا ہے؟ یہ سازش ہے دراصل قرآن اور حدیث سے ہم کو بے اعتماد کر دی. اس وجہ سے سارے مسلمانوں کہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے میڈیا پر آ کر وہ صحابہ کے بارے میں، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو گمراہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، یہ ایسے ہی فالتو قسم کا آدمی ہے. اور یہ چاہے بخاری اور مسلم شریف پیش کریں، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تیرے پاس علم نہیں، تجھے عربی عبارات سے کوئی واقفیت نہیں، تو صحابہ کے مقام مرتبے سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا. اور ان کا جو کچھ ہوا اب 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہم کو تو جو بھی تھا آج ہمیں ترجمان کر کے تجھے کیا ملنے والا ہے. ہم تیری سازش کو سمجھ کے یہ اور جیسے جتنے ہوں گے ہم مکمل طور پر اعتماد رکھیں گے تمام صحابہ پر، ان کی عظمتوں پر. ان کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں جن کی برکتوں سے آج الحمدللہ مسجد میں بیٹھنے کے لائق اور قابل ہم کرتے ہیں. اگر وہ کڑی نہ ہوتی تو معلوم نہیں کس جگہ کس سنت خانے میں جا کر بت پرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ان کی توحید کی دعوت لانے کی برکت سے الحمدللہ آج ہم مسلمان اور اسلام کی شان دے کر یہاں بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیزی سے جانے والی ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش عطا فرمائیں. معلوم ہے اس کلاس کو لے کر آپ بیٹھے تھے، بہرحال کسی حد تک کوشش کی. اللہ کرے شاعر کی اتر جائے میرے دل میں میری بات. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ ہم طے بھی کر لیں، آج طے کر کے ہو جائے کہ سب برداشت کریں گے، لیکن کبھی اللہ رسول اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرے ہم نہ کبھی کہ ہم سے برداشت ہوا نہ ہو رہا ہے نہ تعصب ہے قیامت کبھی ہم برداشت کریں گے.
حضرت صحابہ کو سلام اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ سب کے نام سے بہترین جزائے خیر عطا فرماتے اور ہم سب کو ان کی عظمتوں کا پاس بیان کر اپنے ایمان اور تعلیم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا